اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بحث وجود ذہنی میں ہماری بحث مرحلہ ثانیہ میں مقام سوم میں تھی کہ جہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اشکالات بر قول وجود ذہنی کو ذکر فرماتے ہیں اور ان کے جواب مطرح فرماتے ہیں۔ اشکال اول اور دوم جس میں سے اشکال دوم سب سے اہم اور سب سے مشکل اشکال تھا، وہ علامہ نے ذکر فرمایا، اور اس اشکال پر تقریباً تاریخ میں ظاہراً جتنے بھی جواب دیے گئے تھے، جتنے اہم جواب دیے گئے تھے، ان کو ذکر فرما کر ان کے اوپر جو اشکالات وارد ہوتے تھے جوابات پر، اور وہ جواب کی جس کو خود علامہ نے قبول کیا ہے، یعنی جناب صدر المتعلقین کا جواب، اس کو بھی علامہ نے تفصیلی طور پر ذکر فرمایا۔ جناب صدر المتعلقین کے جواب پر محقق سبزواری جناب حاجی سبزواری نے اشکال کیا تھا کہ علامہ اس اشکال کو بھی ذکر کرتے ہیں، اور اشکال کے جواب کی طرف بھی علامہ نے اشارہ فرمایا کہ جس کو گزشتہ درس کے اندر ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وجود ذہنی کے اوپر مزید 5 اور اشکالات ذکر کرتے ہیں، اور ان اشکالات کی بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ اشکالات، ان میں سے بعض یا اکثر اشکالات ایسے ہیں کہ جن کی روح وہی اشکال دوم والی ہے، اور ان کا جواب بھی وہی جواب ہے کہ جو جناب ملا صدر شیرازی نے حمل اولی و حمل شائع میں فرق کے ذریعے سے بیان فرمایا تھا۔ لہٰذا ان اشکالات کی جانب ہم توجہ کرتے ہیں۔ اشکال سوم میں مستشکل یہ کہتا ہے کہ آپ جو حکما اس بات کے قائل ہیں کہ وجود ذہنی میں خود ماہیات اشیاء ذہن میں آتی ہیں، وجود ذہنی کے اساس پہ ماہیات خارجی اشیاء جس طرح سے خارج میں ہیں، اسی طرح تمام ذات و ذاتیات کے ساتھ ذہن میں آتی ہے۔ بس فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان یا کوئی نفس جو ہے حرارت کا تصور کرتا ہے، یا مثال کے طور پہ برودت کا تصور کرتا ہے، یا مثال کے طور پہ کسی اور شے کا، یعنی ایک زمین جو عریض ہے، وسیع زمین ہے، اس کا تصور کرتا ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی شے جو طویل ہے، قد میں لمبی ہے، کوئی انسان اس کا تصور کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں خود ماہیت حرارت آنی چاہیے، خود ماہیت برودت آنی چاہیے، خود ماہیت عرض، یعنی عرض سے مراد عریض ہونا، وسیع ہونا در مقابل طویل، یا خود ماہیت طول آنی چاہیے۔ یا اسی طرح سے جب وہ حرکت کا تصور کرتا ہے تو ذہن کو متحرک ہونا چاہیے، خود ماہیت حرکت ذہن میں آتی ہے۔ یا سکون کا تصور کرتا ہے تو خود سکون ذہن میں آتا ہے اور ذہن ساکن ہو جانا چاہیے۔ یا اسی طرح جب مربع، یعنی ایک شے جس کے 4 اضلاع ہوں، جس کو سکوائر کہتے ہیں، مربع جس کے 4 اضلاع ہوتے ہیں، وہ تصور کرے تو اس کا ذہن بھی مربع ہو جانا چاہیے۔ یا مثلث کا جب تصور کرے تو ذہن بھی مثلث ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح ایمان کے تصور سے اس کا ذہن مومن ہو جانا چاہیے، اور کفر کے تصور سے اس کا ذہن کافر ہو جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہم نے ذکر کی، جیسے حرارت اور برودت، ایمان اور کفر، مثلث اور مربع، یا اس کے علاوہ حرکت اور سکون، یہ سارے کے سارے ازداد ہیں، ضدین ہیں، جن کا اجتماع ایک ہی محل و ایک ہی موضوع کے اوپر محال ہے۔ اگر ایک شے حار ہے، حرارت سے متصف ہے، بارد نہیں ہے، برودت سے متصف نہیں ہے، اسی طرح اگر ایک شے برودت سے متصف ہے تو حرارت سے متصف نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ازداد ہیں، ایک ہی موضوع میں بیک وقت فی زمان واحد من جہت واحدہ فی موضوع واحد یہ اجتماع پیدا نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا ذہن و میرا نفس ایک ہی وقت میں و ایک ہی آن میں حرارت کو بھی تصور کر رہا ہے، برودت کو بھی تصور کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کا لازمہ یہ ہے کہ میرا ذہن جو حرارت کے لیے بھی موضوع ہے، برودت کے لیے بھی موضوع ہے، وہاں پہ اجتماع ضدین رونما ہوا ہے۔ وہ حکما و فلاسفہ کے نزدیک اجتماع ضدین محال ہے۔ یہ لازمہ کہ اجتماع ضدین ایک ہی موضوع میں جمع ہو گئے ہیں، یا ایک ہی محل و ایک ہی جو ان کا موصوف ہے وہاں پر یہ سارے ازداد جمع ہو گئے ہیں، یہ معذور کیوں پیش آتا ہے؟ مستشکل کہتا ہے چونکہ آپ قائل پہ وجود ذہنی ہیں،
آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ ماہیت اشیاء بعینہ اپنی اسی ماہیت کے ساتھ ذہن میں آتی ہیں، لہذا فرماتا ہے کہ یہ محال لازمات ہے۔ لیکن اگر آپ مثل جناب فخر رازی قائل بے اضافہ ہو جائیں یا قول شبہ کی طرح قائل ہو جائیں کہ خود ماہیت ذہن میں نہیں آتی بلکہ شبہ ماہیت ذہن میں آتی ہے، اس وقت یہ اشکال لازم نہیں آئے گا، اور اس وقت محظور اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین بھی لازم نہیں آئے گا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ آپ کا جو قول وجود ذہنی ہے اس کے اوپر اجتماع ضدین کا اشکال لازم آتا ہے۔ الاشکال الثالث، علامہ فرماتے ہیں ان لازم القول بالوجود الذہنی وحصول الاشیاء بانفسها فی الاذہان کون النفس حارتا باردتا۔ مستشکل کہتا ہے کہ قول بے وجود ذہنی و حصول اشیاء بنفسها، خود اشیاء کا حاصل ہونا، خود ماہیات کا نفس میں حاصل ہونا، خود ماہیات کا ذہن میں حاصل ہونا، اس کا لازمہ کیا ہے کہ نفس حار بھی ہو و بارد بھی ہو، بیک وقت، ایک ہی وقت میں نفس گرم بھی ہو ٹھنڈا بھی ہو، نفس عریض بھی ہو و طویل بھی ہو، یعنی عرض بھی رکھتا ہو و طول بھی رکھتا ہو، نفس عریض بھی ہو جائے طویل بھی ہو جائے، متحیزتاً متحرکتاً، نفس متحیز ہو یعنی ایک ہی مکان میں اس طرح سے ساکن ہو کہ اس مکان سے حرکت نہ کرے، متحرک یعنی ایک مکان سے مکان دیگر کی جانب حرکت کرے، پس بیک وقت نفس سکون کو تصور کرتا ہے تو نفس کو ساکن ہو جانا چاہیے، اور نفس جیسے ہی حرکت کو تصور کرتا ہے نفس کو بھی متحرک ہو جانا چاہیے، چونکہ خود حرکت نفس میں آئی ہے، خود حرکت اپنی ذات و اپنی ماہیت کے ساتھ نفس میں حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں مربعتاً مثلثتاً، نفس کو مربع ہو جانا چاہیے، چار ضلع ہو، و مثلث چونکہ مثلث کو تصور کیا پس تین ضلعی بھی ہو جانا چاہیے، مومنتاً کافرتاً و ہاکذا، فرماتے ہیں کہ اسی طرح مومن بھی ہو جائے کافر بھی ہو جائے، و اس کے علاوہ دیگر جتنی اشیاء، کب عند تصور الحرارت والبرودت الی غیر ذلک وہو باطل بالضرورہ، یعنی جب نفس حرارت و برودت اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء کا تصور کرے تو خود ماہیات اشیاء ذہن میں حاصل ہوتی ہیں، خود ماہیات اشیاء نفس میں حاصل ہوتی ہیں، جس کا لازمہ کیا ہے کہ نفس جب حرارت کو تصور کرے گرم ہو جائے، اور چونکہ اسی وقت نفس برودت کو بھی تصور کر رہا ہے، نفس جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لہٰذا فرماتے ہیں اس کا لازمہ کیا ہے، اس کا لازمہ اجتماع ضدین ہے، و اجتماع ضدین محال ہے۔ وہ باطل بالضرورہ کو ایک اور طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں، یہ بیان کہ چونکہ یہ اجتماع ضدین ہے پس باطل ہے، یہ بیان جناب حضرت استاد آیت اللہ فیاضی دامت برکاتہ کا بیان ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے تقریر کیا، اور اس تقریر میں کوئی اشکال وارد نہیں ہے۔ ایک اور طریقے سے ہم تقریر یوں کر سکتے ہیں کہ وہ باطل سے مراد ہے کہ وجدانی طور پہ ہم اس کے خلاف پاتے ہیں، یعنی جب میں ابھی بیٹھ کے حرارت کا تصور کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے وجدانی طور پہ میرے دماغ سے آگ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، یا وجدانی طور پہ میرے مغز میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، وجدانی طور پہ میرا مغز ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جس کو سردیوں کے موسم میں انتہائی سردی لگ رہی ہے، اس سے کہیں کہ اپنے آپ کو گرم کرنا ہے تو تم کیا کرو، کمبل یا کسی گرمی یا کسی آگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف بیٹھ کر اپنے تخیلات میں وجود ذہنی کے طور پہ مفہوم گرمی کا تصور شروع کرو، تمہارا بدن گرم ہو جائے گا۔ بس وجدانی طور پہ وہ باطل بالضرورہ، وجدانی طور پہ ایسا رونما نہیں ہوتا، لہٰذا اس تقریر کے ساتھ بھی اشکال کو مطرح کیا جا سکتا ہے۔ بیان الملازمت، کیا تلازم ہے ان دونوں کے درمیان، مقدم اور تالی کے درمیان؟ مستشل کہتا ہے کہ ان لا نعنی بالحار والبارد والعریض والطویل ونحو ذلك الا ما حصلت له هذه المعانی وقامت به۔ مستشل کہتا ہے کہ حار اور بارد سے کیا مراد ہے، یعنی وہ محل جس کے اندر یہ حرارت رونما ہوتی ہے، جہاں پر یہ حرارت واقع ہوتی ہے، جس میں یہ معانی حاصل ہوتے ہیں اور معانی اس کے ذریعے سے قائم ہوتے ہیں، لہٰذا نفس جب حرارت کا تصور کرے اس کو حار ہو جانا چاہیے، یعنی خود حرارت اس کے نفس میں آئی اور نفس کو گرم ہو جانا چاہیے، یا برودت کا تصور کرے تو نفس کو بارد ہو جانا چاہیے، فرماتے ہیں یہ باطل ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ ان لا نعنی بالحار والبارد، حرارت و برودت سے ہماری مراد نہیں ہے
والعریض والطویل ونحو ذالک، اسی طرح عریض و طویل اور اس کے علاوہ جو دیگر اشیاء تھے، اس سے ہماری مراد نہیں ہے مگر ما حصلت لہ ہذہ المعانی، وہ موطن و وہ موضوع جس میں یہ معنی حاصل ہوئے ہیں، وقامت بھی، اور وہ موضوع و محل جس کے ذریعے سے یہ معنی قائم ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس اشکال کا جواب یوں فرماتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ خلط کیا ہے بین حمل شائع و حمل اولی۔ کب کوئی شے گرم ہوتی ہے؟ شے اس وقت گرم ہوتی ہے کہ جب حرارت بطور مصداقی اس میں حلول کرے، جب حرارت بطور مصداقی اس شے میں وارد ہو۔ مثال کے طور پہ ایک پتیلی ہے، اس کو آپ واقع مصداق حرارت کے اوپر رکھیں، اس میں آپ مصداق حرارت کو ایجاد کریں، اس وقت وہ حار ہوتی ہے، نہ کہ مفہوم حرارت کے تصور سے کوئی شے حرارت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں مفہوم حرارت، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، وہ بالحمل الاولی حرارت ہے، اس پہ آثار، اس کے اوپر لوازمات حرارت جو اس کے جنس اور فصل کے آثار و لوازمات تھے، وہ تو اس کے اوپر مترتب نہیں ہوتے، اور جب جنس اور فصل کے آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں، پس واقعاً و حقیقتاً اس ماہیت و اس مقولے کے تحت مندرج نہیں ہے، کیونکہ اندراج ترتب آثار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ نے کہا کہ نفس جب تصور حرارت کرتا ہے، فرماتے ہیں تصور حرارت کرتا ہے بالحمل الاولی، مفہوم حرارت کو تصور کیا ہے، اور مفہوم حرارت پر آثار حرارت مترتب نہیں ہوتے ہیں، اسی آثار حرارت مصداق پہ مترتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب برودت کو تصور کیا، اس پہ آثار برودت مترتب نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ برودت کے آثار مصداق برودت پر مترتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ایمان کو تصور کرتے ہیں، خود تصور ایمان مفہوم ایمان ہے، اور مفہوم ایمان کو تصور کر لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، بلکہ جب اپنے نفس میں حقیقت ایمان و مصداق ایمان کو ہم ایجاد کریں، و واقعیت خارجی ایمان کو ایجاد کریں، اس وقت کوئی نفس و کوئی انسان مومن ہوتا ہے۔ ورنہ یہ جتنے بھی مستشرقین ہیں، یعنی مغربی، جو اہل اسلام بھی نہیں ہے بلکہ دیگر مذاہب، چہ بسا حتیٰ خدا کو بھی نہ مانتے ہوں، لیکن اسلام کے بارے میں تحقیقات کرتے ہیں، ہم سب کو مسلمان ہونا چاہیے، چونکہ ہم اسلام کا لفظ تو سنا ہے، اسلام کو تصور تو کیا، بس سب کے سب مسلمان ہو جائیں۔ وہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے بالحمل الاولی، یعنی مفہوم اسلام کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے مفاہیم ذہنیہ و صور ذہنیہ راجب اسلام و دربار اسلام و احکام اسلام کا مطالعہ کیا ہے، نہ کہ ان کے وجود میں و ان کے حقیقت میں، ان کے نفس میں اسلام ایجاد ہو گیا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں والجواب عن، اس کا جواب کے پس آپ نے مشاہدہ کیا روح جواب وہی جواب اشکال دوم ہے جس کو جناب ملا صدرہ نے مصداق و مفہوم یا حمل شائع و حمل اولی کی جہاد میں تفکیک کرنے سے بیان کیا تھا۔ فرماتے ہیں والجواب عنہ ان المعانی الخارجیۃ کالحرارۃ والبرودۃ ونحوہما انما تحصل فی الاذہان بماہیاتها لا بوجوداتها العینیہ۔ فرماتے ہیں کہ حرارت و برودت اور اس کے علاوہ و اس کی مانند دیگر جتنی چیزیں ہیں، دیگر جتنے معنی ہیں، یہ سب کے سب ذہن میں ماہیت کے ساتھ آتے ہیں، لیکن کس طرح کی ماہیت؟ ماہیت بطور مفہومی، نہ ماہیت بطور وجود خارجی۔ یعنی یہ جتنی اشیاء ہیں اپنے وجودات خارجی کے، وہ وجود خارجی اصیل منشأ ترتب آثار ہے، اس کے ساتھ نفس میں حاصل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اپنی ماہیات اور ماہیت بھی بطور مفہومی حاصل ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں وَتَصْدُقُ عَلَيْهَا بِالْحَمْلِ الْأَوَّلِ دُونَ الْحَمْلِ الشَّائِعِ، ان کے اوپر یہ سارے کے سارے جو معنی ہیں، حرارت، برودت، ایمان، کفر، مثلث مربع و الی آخر جتنے بھی معنی ہیں، یہ بالحمل الاولی و بطور مفہومی اس کے اوپر صدق کرتے ہیں، یعنی جنبہ حکائی سے یہ ساری کی ساری صور ذہنیہ ان اشیاء کی حکایت کر رہی ہیں، نہ یہ بطور مصداقی و بطور حمل شائع ان کے اوپر حرارت و برودت صدق کرتی ہے۔ فرماتے ہیں وَتَصْدُقُ عَلَيْهَا بِالْحَمْلِ الْأَوَّلِ، اور یہ جتنے بھی امور ہیں و جتنے بھی معانی ہیں، وہ ان مفاہیم و وجودات ذہنیہ کے اوپر بالحمل الاولی صدق کرتے ہیں، دون الشائع، نہ حمل شائع کے ذریعے۔ وَالَّذِي يُوجِبُ الْاِتِّصَافَ
حصول هذه المعانی بوجوداتها الخارجیت حصول هذه المعانی بوجوداتها الخارجیت وقیامها بموضوعاتها دون حصول ماہیاتها لها وقیام ماہیہ بالحمل الاولی. علامہ فرماتے ہیں وہ چیز کہ جو موجب بنتی ہے کہ ایک نفس ان معانی سے متصف ہو، وہ ان اشیاء کا وجود خارجی کے ساتھ حاصل ہونا ہے. حرارت اپنے وجود خارجی کے ساتھ کسی شے میں داخل ہو، یہاں پر حرارت واقعاً اثر دکھاتی، اس شے کو حار کہتے ہیں. پس فرماتے ہیں والذی یوجب الاتصاف حصول هذه المعانی بوجوداتها الخارجیت. فرماتے ہیں وہ چیز کہ جو موجب اتصاف اشیاء با این معانی بنتی ہے، ان معانی کے ساتھ متصف ہونے کا باعث بنتی ہے. فرماتے ہیں کہ وہ ان معانی کا اپنے وجود خارجی کے ساتھ حاصل ہونا ہے، وقیامها اور ان معانی خارجی کا قائم بموضوعات ہونا ہے، یعنی یہ معانی اپنے وجودات خارجی کے ساتھ ان موضوعات سے قائم ہو. دون حصول ماہیاتها لها، نہ ان کی کہ یہ جو ماہیات ہیں، ان اشیاء کی ماہیات بطور مفہومی، بطور معنائی و بطور حکائی کسی نفس میں حاصل ہو. وقیام ماہیہ بالحمل الاولی، اور یہ ماہیات بطور حمل اولی کسی مفہوم کے اندر موجود ہوں، اس سے تو وہ شے ان معانی و ان ماہیات سے متصف نہیں ہوتا ہے. الاشکال الرابع، چوتھا جو اشکال ہے فرماتے ہیں وہ اس طرح سے کی ہے. مستشکل کہتا ہے کہ آپ حکما قائل ہیں کہ اشیاء اپنی ذات و حقیقت کے ساتھ نفس میں آتی ہیں. جب ہم اشیاء کو تصور کریں، اشیاء اپنی ذات و حقیقت کے ساتھ بے عینی ہوا نفس میں حاصل ہو جاتی ہیں. مستشکل کہتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ ہم لوگ شریک باری کا تصور کرتے ہیں، یا اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین کا تصور کرتے ہیں، یا سلب الشیء نفسی و اس کے علاوہ دیگر جو محالات ذاتیہ ہیں جو بذات محال ہیں، ممتنع الوجود ہیں، اصلا خارج میں موجود ہونا ممتنع ہے. وہ کہتا ہے کہ جب ہم ان اشیاء کو تصور کرتے ہیں تو اس کا لازمہ کیا ہے کہ اشیاء بے انفسہا میرے نفس میں حاصل ہوئی ہیں. لہٰذا ابھی میں شریک باری کا تصور کر رہا ہوں، شریک باری جو ممتنع الوجود ہے، نہ وجود خارجی میں موجود ہو سکتا ہے نہ وجود ذہنی میں، چونکہ اس اساسی طور پہ اس کا وجود ممتنع الوجود ہے، اس کا موجود ہونا محال ہے. مستشل کہتا ہے کہ جب میں نے ان کو تصور کیا تو آپ حکما جو اس بات کے قائل ہیں کہ اشیاء اپنی ذوات، اپنی حقیقت کے ساتھ نفس میں حاصل ہوتی ہیں، اپنی حقیقت کے ساتھ نفس میں موجود ہوتی ہیں، فرماتے ہیں اس کا لازمہ یہ کہ یہ سارے کے سارے محالات ذاتیہ میرے نفس میں موجود ہیں، اور جن کا وجود میں آنا ممتنع ہیں وہ نفس میں ممکن الوجود ہو گئے، وہ نفس میں موجود ہو گئے. بس یہ محال ہے کہ کوئی شے جو ممتنع الوجود ہے وہ کسی بھی موطن میں، کسی بھی مقام میں، کسی بھی ظرف میں موجود ہو جائے. خب یہ محال کیوں لازم آتا ہے؟ اس لیے کہ آپ حکما وجود ذہنی میں قائل ہیں کہ خود اشیاء بانفسہا بحفظ ذات و تمام ذاتیات ذہن میں آتی ہیں، اس وجہ سے یہ محال لازم آتا ہے. وگرنہ آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ خود اشیاء ذہن میں نہیں آتی، یا ان کی اشباہ ذہن میں آتی ہیں، ان کی شبیہ و ان کی مشابہ ذہن میں آتے ہیں، فرماتے ہیں صورت میں محال لازم نہیں آتا ہے. الاشکال الرابع، فرماتے ہیں انا نتصور المحالات الذاتیۃ کشریک الباری و اجتماع النقیضین و ارتفاعہما و سلب الشیء عن نفسہ. فرماتے ہیں کہ ہم محالات ذاتیہ کو تصور کرتے ہیں، شریک باری، اسی طرح اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین، سلب الشیء عن نفسہ و الی آخر جتنے بھی محالات ذاتیہ ہیں وہ ممتنعات الوجود ہیں، جن کا اساسی طور پہ وجود میں آنا ممتنع ہے، ان کو ہم تصور کرتے ہیں. فلو کانت الاشیاء حاصلة بانفسها فی الاذہان استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتیہ. فرماتے ہیں کہ اگر اشیاء بانفسها، اشیاء خود اپنی ذوات، خود اپنی حقیقت، خود اپنی ماہیت، خود اپنی ذات و اجزاء ذات کے ساتھ ذہن میں آئیں،
اس کا لازمہ کیا ہے کہ محالات ذاتیہ ذہن میں موجود ہو گئے ہیں. محالات ذاتیہ جن کا خارج میں متحقق ہونا محال ہے وہ ذہن میں و نفس کے اندر متحقق ہو گئے ہیں. اور محالات ذاتیہ وہ ہیں جو کسی بھی موطن میں تحقق نہیں رکھتے، اساساً ان کا تحقق رکھنا محال ہے. خب یہ محال کیوں لازم آیا؟ چونکہ آپ قائل بے وجود ذہنی، لہٰذا اگر وجود ذہنی سے آپ دستبردار ہو جائیں وہ وجود ذہنی کے قول کو رد کریں، یہ اشکال لازم نہیں آتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور نقطہ جو قابل دقت و دلچسپ ہے کہ ابھی تک تو بحث ماہیات میں ہو رہی تھی. آپ اس بات کے قائل تھے کہ خود ماہیات بے ذاتہ آتی ہیں، اجتماع نقیضین، شریک باری و ممتنعات، یہ سب کے سب معقولات ثانیہ سے ماہیت نہیں ہے، ذوات ماہوی نہیں ہے. یہاں سے اس سیر تطور بحث وجود ذہنی جس کی جانب شروع میں اشارہ کیا تھا ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب بحث وجود ذہنی نے وسعت پکڑی، خب یہاں پر دیگر امور، دیگر ذوات جو ذوات ماہوی نہیں ہیں وہ بھی بحث وجود ذہنی میں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ کہ ان کا مفہوم ان کی حقیقت خارجی کے ساتھ عینیت رکھتا ہے وہ بحث یہاں پر بھی مطرح ہو جاتی ہے. لہٰذا اس جو اشکال ہے اس سے ہم یہ ان امور کا بھی استفادہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ پلٹ کے علامہ طباطبائی یا جناب صدر المتعلقین یا کسی بھی حکیم نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ سالبہ بے انتفاع موضوع ہے. کیوں؟ چونکہ ہماری بات ماہیات میں تھی. ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ محالات ذاتیہ بھی بے عینی ہی ذہن میں آتے ہیں. ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ذوات غیر ماہوی جو اصلاً ماہیت نہیں ہے یا ماہیات سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ بھی بے عینی ہی ہوا وہ بھی ذہن میں آتے ہیں. نہ خیر، ہم اصلاً ان کے بے عینی ہی ذہن میں آنے کے قائل نہیں ہیں بلکہ ہم ماہیات کے قائل ہیں. لہٰذا اصلاً آپ کا اشکال وارد نہیں، کسی نے بھی اس طرح سے جواب نہیں دیے. بس اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ ابتداء بحث و آغاز بحث ماہیات سے ہوا تھا لیکن یہ بحث کو تمام حکما و فلاسفہ قبول کرتے ہیں کہ منحصر در ماہیات نہیں ہے بلکہ ذوات غیر ماہوی کو یہ بحث شامل ہے. وہ جتنی بھی ذوات ہیں چاہے ذوات غیر ماہوی یا ذوات ماہوی سوائے وجود کے کہ وجود خارج ہے چونکہ اصیل ہے، و عدم کہ وہ بھی خارج ہے کسی وجہ سے، اس کے علاوہ بقیہ جو ذوات غیر ماہوی ہیں ان کو بھی یہ بحث شامل ہے کہ خود یہ ذوات بے عینی ہی اپنے جنبہ ذات جس جہت سے ذات ہیں وجود کو چھوڑ کر یہ ہمارے ذہن میں حاصل ہوتے ہیں اور عینیت برقرار ہے اس وجود ذہنی میں اور ان کی ذات خارجی میں. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پھر آپ نے خلط کیا بین حمل اولی و حمل شایع. وہ چیز کے جو محال ذاتیہ ہے، وہ چیز کے جو ممتنع بالذات ہے، وہ ان محالات ذاتیہ کا مصداق کا موجود ہونا محال ہے، نہ یہ کہ ان کا مفہوم بھی وجود میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ مفہوم شریک باری یا مفہوم اجتماع نقیضین تو خود اجتماع نقیضین نہیں ہے بلکہ حکایت از اجتماع نقیضین ہے. مفہوم شریک باری تو خود شریک باری نہیں ہے بلکہ حکایت از شریک باری ہے. و در حقیقت فرماتے ہیں کہ مفہوم شریک باری مخلوق باری ہے نہ شریک باری. شریک باری وہ ہے کہ جو مخلوق باری نہیں ہے بلکہ در مقابل باری تعالی و در مقابل حق تعالی ایک وجود دیگر و ایک ذات دیگر جو رقیب حق تعالی ہے. بس علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ جو حکما کا قول ہے کہ خود ماہیات ذہن میں آتی ہیں اور آپ اس پہ اشکال کرتے ہیں کہ پس محالات ذاتیہ کا کیا بنے گا. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ سارے امور بالحمل شایع ذہن میں آئے، اپنے مصادیق کے ساتھ ذہن میں آئے اور کوئی بھی حکیم اس کا قائل نہیں ہے بلکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے مفاہیم ذہن میں آتے ہیں، ان کی ذوات بطور مفہومی کہ جس پہ آثار مترتب نہیں ہوتے وہ جو ہے ذہن میں آتے ہیں. لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا اشکال ہے اصلا وارد نہیں ہے، وخلط بین حمل اولی و حمل شایع کا نتیجہ ہے. بس فرماتے ہیں والجواب عنہ ان الحاصل من المحالات الذاتیۃ فی الاذہان مفاہیمها بالحمل الاولی دون الحمل الشایع. فرماتے ہیں کہ ان محالات ذاتیہ سے جو چیز ذہن میں حاصل ہوتی ہے، جو شے ذہن میں حاصل ہوتی ہے وہ ان محالات ذاتیہ کے مفاہیم ذہن میں حاصل ہوتے ہیں، نہ
ان کے جو مصادیق ہیں، بعبارت دیگر و بعبارت اخرى یہ محالات ذاتیہ بالحمل الاولی و از جہت مفہومی ذہن میں وارد ہوتے ہیں، نہ بالحمل شایع و از جہت مصداقی ذہن میں وارد ہوتے ہیں۔ بس فرماتے ہیں کہ ان الحاصل من المحالات الذاتیہ فی الاذہان مفاہیمها بالحمل الاولی دون الحمل الشایع، نہ یہ کہ یہ امور بطور حمل شایع ذہن میں آتے ہیں۔ فشریک الباری فی الذہن شریک الباری بالحمل الاولی، کہتے ہیں کہ ذہن میں جو شریک باری ہے وہ واقعا شریک باری نہیں ہے بلکہ مفہوم شریک باری ہے، یا بے عبارت دیگر شریک باری ہے بالحمل الاولی، اس کے اوپر شریک باری بطور مفہومی و باجزائے مفہومی صدق کرتا ہے، نہ کہ اس کے اوپر شریک باری بطور حمل شایع صدق کرتا ہو۔ وَأَمَّا بِالْحَمْلِ الشَّایع، مگر یہ جو مفہوم ذہن میں شریک باری ہے، بالحمل الاولی شریک باری، بالحمل الشایع کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیف نفسانی ہے، ایک وجود ہے، میرے نفس کا مخلوق ہے، کہ نفس خود ہے، حق تعالیٰ کا مخلوق ہے، خود واجب الوجود کا نفس مخلوق ہے، لہٰذا یہ جو ذہن میں مفہوم شریک باری ہے یہ بھی حقیقتاً و ذاتاً مخلوق حق تعالیٰ ہے، مفہوم مخلوق باری ہے، نہ کہ شریک باری ہے۔ بس فرماتے ہیں والجواب عنہ ان الحاصل من المحالات الذاتیہ فی الاذہان، یہ معذرت پڑھ چکے ہیں عبارت۔ بس فرماتے ہیں کہ فشریک الباری فی الذہن شریک الباری بالحمل الاولی، یہ شریک باری ہے بالحمل الاولی۔ واما بالحمل الشایع فهو کیفیت نفسانیت ممکنۃ مخلوقۃ للباری وہکذا سائر المحالات۔ فرماتے ہیں کہ از لحاظ حمل شایع و از لحاظ مصداقی اس کو دیکھیں کیا ہے، فرماتے ہیں از لحاظ مصداقی یہ کیف نفسانی ہے، ممکن الوجود ہے، اور چونکہ ممکن الوجود ہے محتاج علت، اس کی علت کون ہے؟ اس کی علت حق تعالیٰ ہے، کہ حق تعالیٰ نے میرے نفس کو ایجاد کیا، میرے نفس نے اس مفہوم کو ایجاد کیا۔ وہکذا سائر المحالات، کہتے ہیں جتنے بھی محالات ہیں ان کو از لحاظ حمل شایع ان کی ذات کا مطالعہ کریں، فرماتے ہیں وہ سب کے سب مخلوق باری ہیں، وہ سب کے سب ممکن الوجود ہیں بالحمل شایع، اگرچہ از لحاظ حمل اولی محالات ذاتیہ یا از لحاظ حمل اولی ممتنع الوجود ہیں۔ الاشکال الخامس، یہ اشکال جو ہے ایک جہت سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور شروع میں جہاں پر ہم مبادئ تصوری بحث وجود ذہنی کو ذکر کر رہے تھے وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وجود ذہنی کی بحث مفاہیم میں جاری ہے، صور ذہنیہ میں جاری ہے، نہ کہ تصویرات میں، کہ تصویر کو و تصورات کو جدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خود جناب صدر المتعلقین ذہن میں و نفس میں جو تصویرات ہیں، مثال کے طور پہ ایک مرتبہ میرے نفس میں تصویر انسان ہے، میں انسان جس کے سر ہے، دو ہاتھ ہیں، مثال کے طور پہ ایک جسم ہے، اس کے دو ٹانگیں ہیں، آنکھیں، اور اس تصویر کو جس کے رنگ ہے اور اس طرح کی اشکال ہے، اس تصویر کو ذہن میں ایجاد کرتا ہوں، اس کو ذہن میں لاتا ہوں۔ یہ تصویر جناب صدر المتعلقین ملا صدر شیرازی کے نزدیک انسان خیالی ہے، اور اس کے اوپر بعض از آثار انسان مترتب ہوتے ہیں۔ یہ انسان بحمل اولی از نگاہ صدر المتعلقین نہیں ہے، وہ اس کو انسان شمار نہیں، یعنی اس کو انسان مفہومی شمار نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں واقع انسان ہے۔ دقت کر یہاں پر، یہ مطلب تھوڑا سا دقیق ہے، اس کی جانب ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان ہے انسان خارجی، یہ انسان یہاں پہ کھڑا ہے جو انسان مادی ہے، حرکت کرتا ہے، ساکن ہے اور دیگر کام انجام دیتا ہے۔ ایک اور انسان ہے انسان خیالی۔ انسان خیالی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ واقعاً انسان ہے، لیکن انسان ہے تصویر انسان ہے، وہ میرے خیالات میں جو انسان ہے جس کی میں تصویر فرض کر رہا ہوں، اس تصویر نہ مفہوم انسان، مفہوم انسان کا سر نہیں ہوتا، مفہوم انسان کے ہاتھ نہیں، مفہوم انسان کی ٹانگیں نہیں، مفہوم انسان کا پیٹ نہیں ہوتا ہے، مفہوم انسان جوہر قابل للابعاد ثلاثہ، نامی، حساس، متحرک بالارادہ اور ناطق، یہ مفہوم انسان ہے۔ مفہوم انسان کی شکل، اس کے مثال کے طور پہ ہاتھ پاؤں، یہ سب کچھ موجود نہیں ہے۔
ایک ہے ذہن میں انسان کی تصویر، انسان کا خاکہ بنا رہا ہوں. مثال کے طور پہ کہتا ہوں، آپ اپنے والد محترم کی تصویر کو فرض کریں. آپ فرض کرتے ہیں ان کے بال گھنے تھے، ان کا چہرہ وجیح ہے، ان کے مثال کے طور پہ گھنی داڑھی ہے، انتہائی خوبصورت ہیں. خوب یہ آپ تصویر انسان کو فرض کر رہے ہیں. اس اشکال میں مستشکل تصویرات کے اوپر تمرکز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو صور حسیہ و صور خیالیہ ہم دیکھتے ہیں یا فرض کرتے ہیں یا ذہن میں خلق کرتے ہیں، ان کی کیا وضعیت ہے. اب بس اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اشکال کی جانب توجہ کریں. مستشکل کہتا ہے کہ ہم جو ہے زمین کو اپنی وسعتوں کے ساتھ زمین کو فرض کرتے ہیں. زمین کی وسعت کیا، انتہائی وسیع زمین ہے. اس کے علاوہ کہتا ہے کہ خوب پہاڑ کو اپنی عظمتوں کے ساتھ، انتہائی عظیم پہاڑ ہے، میرے قد سے کئی ہزار گنا وسیع پہاڑ و گنا طویل پہاڑ، خوب اس کو میں فرض کرتا ہوں. یا اسی طرح جو بیابان ہے، جو صحرا ہے اور بہار، سمندروں کو تصور کرتا ہوں، انتہائی عظیم چیزوں کو تصور کرتا ہوں. وہ ان سب چیزوں کو ان کے حجم کے ساتھ اور ان کی جتنی مقادیر ہے، ان کا جتنا حجم ہے، اس حجم کے ساتھ میں تصور کر رہا ہوں. کہ تصور سے یہاں پہ مراد پہاڑ کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا خاکہ، اس کی تصویر اپنے ذہن میں لا رہا ہوں. اس پہاڑ کی جو عظمت ہے، اس کی جو وسعتیں ہیں، اس کا جو طول و عرض و عمق ہے، ان وسعتوں و عظمتوں کے ساتھ اس پہاڑ کو میں اپنے ذہن میں ایجاد کر رہا ہوں. صورت خیالیہ اس پہاڑ کی اپنے ذہن میں لا رہا ہوں. خوب مستشکل کہتا ہے کہ خوب آپ حکما قائل ہیں کہ وجود ذہنی کے اساس پر تمام کی تمام اشیاء، یہ جتنی بھی مقادیر، مقدار کی جمع مقادیر، اتنی وسعتوں کے ساتھ، یہ بے عینی ہی اپنی بزرگی کے ساتھ میرے ذہن میں آئی ہیں. میرے ذہن کی جو متعدد سیلول سے اور متعدد مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے اس کے اندر سیلز موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے اندر اجزاء موجود ہیں، اس چھوٹے چھوٹے باریک اجزاء میں یہ اتنے بڑے حجیم اجسام، یہ اتنا بڑا پہاڑ، دریا، سمندر اور مثال کے طور پہ زمین و صحرا، یہ اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ میرے ذہن میں منطبق ہوئی ہیں. کیوں؟ چونکہ آپ قائل ہیں کہ اشیاء بانفسہا، اور اشیاء اپنی تمام تر ماہیات کے ساتھ ذہن میں آتی ہیں. کیا اشکال ہے؟ کہتا ہے کہ اس کا لازمہ انتباہ کبیر بر صغیر ہے. کس طرح سے؟ مثال کے طور پہ آپ ایک بڑا سا پہاڑ ہو، اس کو اسی حجم کے ساتھ وہ اسی جو اس کا مثال کے طور پہ مقادیر ہیں، انہی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کاغذ کے اوپر چھاپنے کی کوشش کریں. یعنی کاغذ کا سائز اتنا ہو، اس سائز کے کاغذ کے اوپر آپ اتنا بڑا پہاڑ اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ اس کے اوپر چھاپنے کی کوشش کریں، انطباع کرنے کی کوشش کریں. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا لازمہ کیا ہے؟ انطباع کبیر بر صغیر ہے. وہ انطباع کبیر بر صغیر محال ہے. کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی جگہ میں پہاڑ ٹھوس جائے، ایک چھوٹے سے کمرے میں، اس چھوٹے سے کمرے میں آپ مثال کے طور پہ بحر اوقیانوس یا مثال کے طور پہ بحر ہند یا خلیج فارس، مکمل خلیج فارس اس کمرے کے اندر لا دیں. چونکہ آپ حکما قائل ہیں کہ ماہیات و اشیاء اپنی ذوات کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. بس فرماتے ہیں کہ یہ انطباع کبیر بر صغیر ہے، جو کہ محال ہے، جو کہ درست نہیں ہے. اور یہ کس وجہ سے پیش آیا ہے؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے چونکہ آپ قائل بے وجود ذہنی ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ اس اشکال کا بعض لوگوں نے اس طرح سے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ جو جواب درست نہیں ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، بعض نے کہا ہے کہ یہ جو انطباع کبیر بر صغیر ہے، اس کو حل اس طرح سے کرنے کی کوشش کی کہ جناب حکمائے مشہ میں سے بعض نے، یعنی جو قائل بے حکمائے مشہ قبل از شیخ اشراق ہیں، انہوں نے اس طرح سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک جسم ہے، کہ انشاءاللہ جب خواص سے جسم پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ بات تفصیلی طور پہ آئے گی کہ خواص سے جسم میں سے کہ جسم بما ہوا جسم بی نہایت تک قابل تقسیم ہے. مثال کے طور پہ ایک جسم ہے، اس کو نصف کریں، اس نصف کے نصف کو کریں، اور اسی طرح آپ اس کو چھوٹا کرتے رہیں، تقسیم کرتے رہیں، یہ بی نہایت اجزاء میں قابل تقسیم ہے. کیوں قابل تقسیم ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ اپنے مقام پر آئے گی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارا مغز ہے، اس مغز کے جو اجزاء ہیں، یہ بی نہایت تک تقسیم
ہو سکتے ہیں، یعنی قابلیت انقسام ہے، نہ تقسیم بالفعل کہ جواب میں یہی جواب دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے قابلیت انقسام الی بی نہایت ہے، یعنی بی نہایت تو کوئی تقسیم کرنا چاہے تقسیم ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم پہاڑ کو لیں، پہاڑ کے بھی کتنے اجزاء ہیں؟ بی نہایت اجزاء۔ یہ جو مغز اتنا چھوٹا سا مغز ہے، اس مغز کے بھی کتنے اجزاء ہیں؟ چونکہ یہ بھی جسم ہے، اس میں بھی صلاحیت و قابلیت انقسام الی بے نہایت ہے کہ یہ بھی بے نہایت تک تقسیم ہو سکتا ہے، اس کے اندر بھی قابلیت و صلاحیت انقسام الی بے نہایت موجود ہے۔ بس کوئی اشکال نہیں ہے، یہ جو مغز ہے اس میں بھی صلاحیت ہے بے نہایت تک تقسیم ہونے کی، یہ جو پہاڑ ہے اتنا عظیم اس میں بھی صلاحیت ہے بے نہایت تک تقسیم ہونے کی۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس کے بھی بے نہایت اجزاء و اس کے بھی بے نہایت اجزاء، ان بے نہایت اجزاء میں سے ہر جز کے اوپر منطبق ہو جائے گا۔ لہذا یہ جو انتباہ کبیر بر صغیر کا اشکال آپ نے مطرح کیا ہے، یہ اشکال یہاں پہ وارد نہیں ہوتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جو جواب ہے اس جواب پر اشکال نقضی مطرح کی ہے، نہ اس کو حل نہیں کیا مطلب کو، بلکہ علامہ کہتے ہیں خوب وجدانی طور پہ آپ کس طرح سے بے منطق بات کر رہے ہیں۔ وجدانی طور پہ ہم پاتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے، یہ جو کف دست ہے، ایک پہاڑ اس کے اوپر آ سکتا ہے، یا یہ جو کف دست ہے اس کے اندر پہاڑ سما سکتا ہے۔ میں اپنی مٹھی بناؤں اور کہوں پورا پہاڑ اپنے اسی حجم کے ساتھ، نہ یہ کہ پہاڑ کو کوچک کر دیا جائے یا پہاڑ کا ایک کھلونا بنا کے میرے ہاتھ میں نہ، بلکہ اسی پہاڑ اپنے اسی حجم کے ساتھ انہی مقادیر کے ساتھ میری ہتھیلی میں آ جائے یا میری مٹھی میں آ جائے۔ فرماتے ہیں وجدانی طور پہ کیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ علامہ نے ایک جواب نقضی ان کو دیا۔ جواب حلی یہ ہے، یا ان کے اوپر اشکال حلی یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جسم کے خواص میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جسم میں قابلیت انقسام الی بی نہایت ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جسم کی تقسیم کہیں پر پہنچ کے رکتی نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جسم ابھی بالفعل بی نہایت اجزاء رکھتا ہے۔ بس یہ جو جسم ہے، مثال کے طور پہ میری ہتھیلی، یہ ایک امر واحد ہے، یہ ہاتھ ایک شیء واحد ہے۔ جب یہ ایک شیء واحد ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ جسم بما ہوا جسم قابلیت انقسام الی بی نہایت اجزاء رکھتا ہے، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں یا جو حکماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قابلیت انقسام ہے، نہ یہ کہ ابھی اس میں بالفعل بی نہایت اجزاء ہوں۔ ابھی تو بالفعل یہ ایک شیء ہے، ایک امر مرکب، ایک امر واحد ہے، نہ یہ کہ ابھی بالفعل بھی نہایت اجزاء رکھتا ہو۔ لہٰذا آپ کا جواب اس صورت میں صحیح تھا کہ جب اس کے بھی نہایت اجزاء ہوں بالفعل اور پہاڑ کے بھی نہایت اجزاء ہوں بالفعل، جبکہ بالفعل کبھی بھی کسی شے کے بے نہایت اجزاء نہیں ہوتے، بلکہ جتنا آپ تقسیم کریں گے بالفعل ہمیشہ اس کے اجزاء متناہی ہوں گے، بالفعل ہمیشہ اس کے اجزاء محدود ہوں گے، بالفعل کبھی بھی اس کے اجزاء لا متناہی یا لا محدود نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہاں پر اساسی طور پہ حکمائے مشہ جنہوں نے یہ جواب دیا ہے، انہوں نے خلط بین احکام بالفعل و بالقوہ کیا، یعنی بالقوہ کے احکام کہ یہ جسم قابلیت انقسام و استعداد و صلاحیت انقسام الی بی نہایت رکھتا ہے، یہ حکم بالقوہ ہے، یہ حکم بالفعل اجزاء کا نہیں ہے، یعنی بالفعل تو اجزاء نہیں ہے، بلکہ یہ حکم بالقوہ کا ہے کہ جو آپ نے اٹھا کر اس کی موجودہ صورتحال پر لگا دی ہے۔ لہٰذا نہ آپ کا مغز بالفعل بھی نہایت اجزاء رکھتا ہے، نہ یہ پہاڑ بالفعل بھی نہایت اجزاء رکھتا ہے، بلکہ صلاحیت انقسام الی بالفعل ہے۔ اور کس طریقے سے صلاحیت انقسام الی بی نہایت ہے، اور کس طرح سے آپ بالقوہ کے جو احکام ہیں، جو احکام بالقوہ کے ہیں کہ وہ تقسیم بالقوہ ہے، وہ آپ کس طرح سے اس شے پر بالفعل جو ابھی اس کی موجودہ وضعیت ہے اس پر کس طرح سے لاگو کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ کا جواب درست نہیں۔ اس کے بعد علامہ ہم کا جواب دیتے ہیں کہ وہ جواب کی طرف ہم توجہ کریں گے۔ الاشکال الخامس ان نتصور الارض بما رحبت بسہولها وجبالها وبراریها وبحارها، فرماتے ہیں کہ ہم زمین کو اس کی تمام تر وسعتوں کے ساتھ تصور کرتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ بسہولها، یعنی اس زمین کے جو صحرا ہے،
ظاہراً بسہولہا، ظاہراً یعنی اس کے جو صحرا ہیں، و جبالہا زمین کے جو پہاڑ ہے، اس کے اوپر جو پہاڑ ہے، و براریہا اس میں جو بیابان ہے، و بحارہا جو اس کے اندر سمندر ہے، ان سب کے ساتھ ہم زمین کو تصور کرتے ہیں کہ سہول کا معنی ظاہراً ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ بس فرماتے ہیں سہولہا و جبالہا و براریہا، براریہا یعنی بیابان کے ساتھ جو وسیع و عریض یہ جو دشت ہیں، وہ بحارہا اور اس کی جو وسیع و عریض سمندر، ان تمام کے ساتھ ہم زمین کو تصور کرتے ہیں۔ وما فوقہا من السماء بارجائہا البعیدہ، اور اسی طرح عظیم آسمان، اس کی تمام تر وسعتوں و تمام تر مقادیر کے ساتھ ہم اس کو تصور کرتے ہیں۔ والنجوم والکواکب بابعادہا الشاسعہ، اور فرماتے ہیں اسی طرح نجوم اور جو کواکب، ستارے، نجوم یعنی ستارے، و کواکب یعنی سیارے، کوکب جو سیارہ ہے، بے ابعاد ان کی دوریوں کے ساتھ، اپنی دوریوں کے ساتھ ان کو ہم تصور کرتے ہیں۔ وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن بمعنى انطباعها في جزء عصبي او قوة دماغية كما قالوا به من انطباع الكبير في الصغير وهو محال، اور فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مقادیر عظیم، یہ اتنی عظیم مقادیر، اتنے عظیم مقدارات، ان کا بما ہوا جس طرح سے مقدار ہے اسی طرح سے ذہن میں آنا۔ کس طرح سے ذہن میں آنا؟ جس طرح سے حکمائے مشہ کہتے ہیں کہ حکمائے مشہ اساسی طور پہ علم حسی کو و علم خیالی کو مادی مانتے تھے، علم میں سے صرف علم عقلی یا علم حصولی مفاہیم کلیہ ان کو مجرد مانتے تھے، کہ مجرد بھی مانا کہ اس کو کسی محل کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ موضوع کی ضرورت ہے، نفس اس کا موضوع ہے، موضوع غیر از مکان مادی ہوتا ہے، اس کو موضوع کی ضرورت ہے، قائم بے موضوع ہے، موضوع کے ذریعے سے قائم ہے، لیکن اس کو کسی مکان مادی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ علوم حسیہ و علوم خیالیہ و علوم وہمیہ ان تینوں کو مادی مانتے تھے، اور اس بات کے قائل تھے کہ یہ جو ہمارا مغز ہے، یہ جو دماغ ہے، اس کے مختلف حصوں میں، اس حصے میں علم حسی جاتا ہے، اس حصے میں علم خیالی ہے، اس حصے میں علم وہمی ہے، لہٰذا ان کے اوپر یہ اشکال ہے کہ یہ پہاڑ اپنی عظمتوں کے ساتھ کس طرح سے اس مغز میں وارد ہو رہا ہے۔ خب یہ انتباہ کبیر بر صغیر ہے، لہٰذا فرماتے ہیں وحصول هذه المقادیر العظیمة فی الذہن، ان مقادیر عظیمہ کا ذہن میں حاصل ہونا کس معنی میں؟ فرماتے ہیں بمعنی انطباعها فی جزء عصبی، کہ کسی جزء عصبی، کسی رگ کے اندر یا کسی سیلول کے اندر وارد ہو رہے، اور قوت دماغیہ یا کسی قوہ دماغیہ یعنی کسی مغز کے کسی قوہ کے اندر و قوہ مادی کے اندر منطبع ہو رہے ہیں، کما قالوا بہ، فرماتے ہیں جس طرح سے حکمائے مشہ نے کہا ہے کہ حکمائے مشہ اساسی طور پہ ان سب کو مادی مانتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان عظیم مقادیر کا ذہن میں حاصل ہونا من انطباع الکبیر فی الصغیر وہو محال، اور کہتے ہیں کہ اسباب انطباع کبیر بر صغیر ہے و انطباع کبیر بر صغیر محال ہے۔ فرماتے ہیں وَدَفْعُ الْإِشْكَالِ، یہ جو اشکال کو دفع کرنے کے لیے حکمائے مشہ نے جو جواب دیا ہے، فرماتے ہیں وَدَفْعُ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْمُنْتَبِعَ فِيهِ مُنْقَسِمٌ إِلَى غَيْرِ النِّهَایَةِ لَا يُجْدِي شَيْئًا، فرماتے ہیں کہ یہ منتبع فیہ، جس کے اندر وہ پہاڑ آ کر جس میں منتبع ہو رہا ہے، پہاڑ خود انتباع ہو رہا ہے، منتبع ہو رہا ہے، جس میں منتبع ہو رہا ہے، یعنی یہ مغز، یہ قوہ عصبی، یہ جو رگیں ہیں، یہ جو مثال کے طور پہ مغز کے مادی جو پہلو ہے، مادی جو امور ہیں جن میں یہ منتبع ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ منقسم الی غیر النہایہ، اس میں قابلیت انقسام ہے کہ وہ بی نہایت تک تقسیم ہو سکتا ہے، کیونکہ جسم جب تک جسم ہے اس کے لیے حتماً ابعاد ہیں، اور جب تک تقسیم سے ابعاد کبھی بھی مکمل طور پہ منعدم نہیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا جب تک آپ جتنا بھی چھوٹا کریں اس میں ایک ذرہ برابر بعد باقی رہتا ہے، چونکہ بعد ہے لہٰذا قابل تقسیم ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے دفع الاشکال کیا ہے لا یجدی شیئا، یہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے،
کیوں؟ فرماتے ہیں جواب نقضی دے رہے علامہ، فرماتے ہیں فَإِنَّ الْكَفَّ لَا تَسَعُ الْجِبَالَ وَإِنْ كَانَتْ مُنْقَسِمَةً إِلَى غَيْرِ النِّهَایَةِ، فرماتے ہیں کہ آپ اس ہاتھ کے ٹکڑے کر دیں، بھی نہایت تقسیم اجزاء کرتے ہیں، خود بلاخر پہاڑ کے بھی نہایت اجزاء، یہ بھی نہایت اجزاء، وہ بھی نہایت، لیکن پھر بھی ہاتھ کی ہتھیلی پہ وہ پہاڑ اپنی عظمت کے ساتھ واقع نہیں ہو سکتا۔ خب یہ بدیہی بات ہے، ایک وجدانی بات ہے، یہ آپ کس طرح کی، یعنی علامہ کے بقول آپ کس طرح کی بھی منطق باتوں کا جو ہے اس کو قائل ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ جو جواب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں وہ گزشتہ 3 اشکالات کے جواب سے کلاً متفاوت ہے، چونکہ اشکال متفاوت ہے، اور وہ جواب علامہ کا قابل دقت و قابل غور ہے۔ پہلے سوالوں کے جواب میں، اشکالات کے جواب میں علامہ کہتے تھے حمل اولی و حمل شائع، آپ نے حمل اولی و حمل شائع کی جہات میں خلط کیا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ انسان ہے، انسان بالحمل الاولی نہ بالشائع، لہٰذا وہ جو آثار وجودی ان اشیاء، ان ماہیات کے مصادیق پر وارد ہوتے ہیں، یا ان ماہیات من جہت حمل شائع وارد ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ان آثار کو بحمل اولی تلاش نہ کریں۔ یہاں پر آ کر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ کا جواب ایک جدید طرز کا جواب ہے۔ علامہ فرماتے ہیں اساسی طور پہ ہمارے نزدیک جو صور ادراکیہ ہیں، چاہے صور ادراکیہ حسی ہوں یا خیالی ہوں یا عقلی ہوں یا وہمی ہوں، یہ سب کے سب غیر مادی ہیں۔ جب غیر مادی ہیں تو ان کی جو تصاویر ہے، ان کی جو صور ہے، ان کی جو مثال کے طور پہ عکس ہے، ان کی جو تصاویر ہیں، یہ تصاویر اپنی عظمت کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ ان مغز کے رگوں میں آ کر منطبع ہو جائیں، مغز کی رگوں میں آ کر چھپ جائیں۔ فرماتے ہیں یوں نہیں ہے، بلکہ اساسی طور پہ یہ جو امور ہیں یہ سب کے سب مادی نہیں ہیں، مثالی ہیں، تجرد مثالی رکھتے ہیں، اور جو شیء مثالی ہے وہ کبھی بھی امر مادی کے اوپر نہیں آتا، کیونکہ دقت کریں اساسی طور پہ احکام مادہ میں سے یہ ہے کہ مادے کو و جسم مادی کو محل چاہیے ہوتا ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کتاب مثال کے طور پہ ہے، اس کتاب کو رکھنے کے لیے کسی مکان کی ضرورت ہے، لیکن مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جائے آپ کا نفس کہاں ہے، کہ عموماً ہمارے ذہنوں میں غلط تصور ہے کہ نفس جسم کے اندر ہے، ہمارا جسم ایک محل ہے، ایک ڈبہ ہے، اس ڈبے کے اندر نفس ہے۔ یوں نہیں ہے، چونکہ موت کے بعد جب انسان مرتا ہے نفس بدن سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن نہ اس طرح سے کہ یہ ڈبہ جو ہے اس کے اندر نفس قید ہے، مرنے کے بعد اس ڈبے سے نفس نکل جائے۔ فرماتے ہیں نفس جو ہے اساسی طور پہ ایک امر مجرد ہے، امر مجرد کو مکان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے علم، چاہے علم مادی ہو، علم مادی سے مراد علم حسی ہے، علم محسوسات، یہ محسوسات جو ہم دیکھ رہے ہیں، یا علم خیالی ہو جو ان محسوسات کی جو تصاویر ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، یا علم عقلی ہو یعنی مفاہیم، یعنی اجزاء ذات، ذاتیات بطور مفہومی، تصورات و تصدیقات، علم کی کوئی بھی شعبہ ہو اساسی طور پہ وہ مجرد مادی نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے کہ اس کو کسی محل کے اندر کسی شے کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت ہے، بلکہ مجرد کے خواص میں سے یہ ہے کہ اس کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، وہ مافوق مکان ہوتا ہے، مافوق زمان ہے، نہ یہ کہ اس کو زمان و مکان کی ضرورت ہے۔ آپ احکام امور مادی کو مجردات میں لاگو نہ کریں۔ بس اگر آپ یہاں پر دقت کریں، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو ان کو جواب دیا ہے از طریق حمل اولی و حمل شائع نہیں دیا ہے، چونکہ بحث حمل اولی و حمل شائع مفاہیم میں جاری ہوتی ہے، اور وجود ذہنی کی بحث بھی مفاہیم میں ہے، لیکن کیوں اس اشکال کو یہاں پر ذکر کیا ہے؟ چونکہ یہ اشکال تو وجود ذہنی سے خارج ہے، یہ اشکال علم کے باب میں ہے، یہ اشکال تصویرات، تصویر ذہنی، یعنی وہ جو شکل و ڈھانچہ ذہنی ہے، شکل و ڈھانچہ جو بطور خیالی، تمثل خیالی و صورت خیالیہ ہے، اس کے طور پہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس
میں تو یہ علم میں تو ہے لیکن وجود ذہنی کی بحث تصویرات سے خارج ہے، لہٰذا اشکال بھی ایک الگ نوعیت کا اشکال ہے، جواب بھی ایک الگ نوعیت کا جواب ہے۔ یہاں علامہ نے نہیں کہا آپ نے خلط کیا حمل اولی و حمل شائع کے درمیان، کیونکہ حمل اولی و حمل شائع کی بحث مفہوم اور مصداق میں ہے، وگرنہ یہ جو تصاویر ہیں، تصویر سے مراد سمجھ رہے ہیں نا آپ، تصویر یعنی جس مثال کے طور پہ یہ جو ڈھانچہ ہے، شکل جو ہے اپنے ذہن میں جو ڈھانچہ ہے، اشکال ہیں، یہ تصاویر مصادیق خیالی و مثالی ہیں، نہ مفاہیم، لہٰذا یہ اشکال کی جگہ اساسی طور پہ وجود ذہنی کی بحث نہیں ہے، بلکہ اس اشکال کو علم و عالم و معلوم میں مطرح کرنا چاہیے تھا، نہ کہ وجود ذہنی کے باب میں۔ لیکن بہرکیف علامہ نے اس اشکال کو یہاں پر مطرح کیا۔ والجواب عنہ، فرماتے ہیں ان الحق کما سیاتی ان الصور الادراکیت الجزئیت غیر مادیت بل مجردۃ تجردا مثالیا، فرماتے ہیں کہ یہ جو صور ادراکی جزئیہ ہیں، صور ادراکی خیالی ہیں، یہ مادی نہیں ہیں، نہیں فرمایا کہ یہ صور ہیں بالحمل الاولی، جبکہ ہماری جو بحث تھی، جو انتباہ کبیر در صغیر کہاں لازم آتا ہے؟ بالحمل الشائع۔ یہ جواب علامہ نے نہیں دیا حمل اولی و حمل شائع والا جواب، بلکہ علامہ کا جواب کیا ہے کہ اساسی طور پہ علم مادی نہیں ہے۔ فرماتے ان صور الادراکیت الجزئیت غیر مادیت بل مجردۃ تجردا مثالیا، بلکہ یہ صور ادراکی جزئیہ مجرد ہیں، اور تجرد بھی کون سا ہے؟ تجرد مثالی ہے، در مقابل تجرد عقلی۔ فرماتے ہیں فیہ آثار المادت من المقدار والشکل وغیرہما دون نفس المادت، کہتے ہیں ان صور ادراکی جزئیہ میں آثار مادہ ہیں، جبکہ وجود ذہنی کی بحث میں کسی طرح کے بھی آثار شیء خارجی اس کے اندر موجود نہیں ہوتے۔ انسان خارجی کا جو رنگ ہے وہ مفہوم انسان میں اصلاً پایا نہیں جاتا، لیکن خود یہاں پہ علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صور خیالیہ جزئیہ ہیں، ان میں بعض آثار جو ماہیت ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ماہیت خارجی۔ میرے والد کا رنگ سانولا ہے، ذہن میں جو خاکہ ہے وہ بھی سانولا ہے، بس بعض آثار تو یہاں پائے جا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں فیہ آثار المادت من مقدار و شکل وغیرہما دون نفس المادہ، خود مادہ نہیں، کیوں؟ چونکہ مجرد ہے۔ فَهِيَ حَاصِلَةٌ لِلنَّفْسِ فِي مَرْتَبَةٍ تجردہ المثالی، کہتے ہیں کہ یہ نفس میں حاصل ہے، لیکن نفس کے کس مرتبے میں؟ اس مرتبہ نفس میں حاصل ہے کہ جس مرتبے کا تجرد مثالی ہے، من غیر ان تنتبع فی جزء بدنی او قوت متعلقت بجزء بدنی، کہتے ہیں کہ یہ صور ادراکی جزء بدنی، جزء کسی عصبی، میرے مغز کے اندر جو اعصاب ہیں، جو مغز کے اندر سیلول موجود ہیں، ان میں یہ کسی اور جزء مادی، کسی ہڈی کے اندر منطبع نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْأَفْعَالُ وَالْإِنْفِعَالَاتُ الْحَاصِلَةُ فِي مَرْحَلَةِ الْمَادَّةِ عِنْدَ الْإِحْسَاسِ بِشَيْءٍ أَوْ عِنْدَ تَخَيُّلِهِ فَإِنَّمَا هِيَ مُعِدَّاتٌ تَتَهَيَّأُ بِهَا النَّفْسُ لِحُصُولِ الصُّوَرِ الْعِلْمِيَّةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمِثَالِيَّةِ عِنْدَهَا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جب ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں یا کسی شے کا تخیل کرتے ہیں یا تصور کرتے ہیں یا اس کی تصویر کو ذہن میں لاتے ہیں، خوب آپ یہاں پر ہمارے مغز کو کسی لیبارٹری کے اندر جا کر معائنہ کریں، یہاں پہ کچھ فعل و انفعالات مادی رونما ہوتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں وہ فعل و انفعالات مادی وہ ادراک نہیں ہے کہ اس کا اشکال ششم دقیقاً اسی کے اوپر ناظر ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ فعل و انفعالات مادی نفس کو آمادہ کرتے ہیں تاکہ ہم ان اشیاء کو درک کر سکیں، تاکہ ہم ان اشیاء کو درست طور پہ تصور یا ان کی تصویر اپنے نفس میں حاصل کر سکیں، وگرنہ خود وہی فعل و انفعالات ادراک نہیں ہے، بلکہ وہ فعل و انفعالات زمینہ سازی کرتے ہیں، وہ فعل و انفعالات نفس کو آمادہ کرتے ہیں تاکہ نفس اپنے مرتبہ تجرد کے اندر، اپنے مرتبہ تجرد مثالی میں ان تصاویر کو درک کر سکے و ان تصاویر کو نفس میں حاصل کر سکے۔ لہذا فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَفْعَالُ وَالْإِنْفِعَالَاتُ، وہ افعال و فعل و انفعالات الحاصلہ فی مرحلۃ المادت، جو مرحلہ مادی نفس میں حاصل ہوتے ہیں۔ کب مرحلہ مادی نفس میں حاصل ہوتے ہیں؟ عند الاحساس بالشیء او عند تخیلہ، جب ہم کسی شے کو تخیل کرتے ہیں یا کسی شے کو حس کرتے ہیں۔
فرماتے ہیں یہ جو فعل و انفعالات ہیں فإنما هي مؤدات تتحيأ بها النفس لحصول الصور العلمیت الجزئیت المثالیت عندها. فرماتے ہیں نفس کو آمادہ کرتے ہیں تاکہ نفس کے اس مرتبہ مجرد و تجرد مثالی کے اندر یہ جو امور ہیں، یہ جو صور ہیں، صور مثالیہ تجردی، یہ نفس کے اس مرحلے میں حاصل ہو سکیں. وگرنہ خود یہ فعل اور انفعالات یہ سب کے سب جو ہے یہ ادراک شمار نہیں ہوتے، اور نہ ہی ادراک ان کے اندر واقع ہوتا ہے، بلکہ ادراک اساسی طور پہ غیر مادی ہے، مجرد ہے، جو ساحت تجردی نفس کے اندر واقع ہوتا ہے. اس کے بعد اشکال ششم اور اس کا جواب، و اشکال ہفتم، اور اس کا جواب ہے کہ انشاءاللہ تعالی درس بعدی کے اندر کوشش کریں گے کہ اس مرحلے کو اور اس فصل کو جو ہے وہ تمام کیا جا سکے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.